عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रेम मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ प्रेम सूरतुल फातिहा खत्म होकर थोड़ी 2 मिनट के लिए खड़े रखें. सूरतुल फातिहा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیرا وحیدی رحم صاحب نمبر 1 دل کا زرد ہوتا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں تبدیل ہوئی ہے. نمبر 3 ہر بات پر 10 نیکیاں ملتے ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر. اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ تو تقسیم ہے یا جاہل. تلاوت کے دو آداب. پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سناؤ کیسا پڑھتے ہو. اور نمبر 2 سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکام الحاکمین اور مسیح اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے اس لیے یہ آیت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت اصل میں کسے بولتے ہیں؟ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، جن اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو ان کو نعت کہتے ہیں۔ ویسے بھی جس مجلس میں نعت حمد و صلوات نہ ہو اور مجلس ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں حمد و صلوات اس مجلس میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، نیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، نیم تم سا، حکیم تم سا، نعیم تم سا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا، کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ حسین تم سا، حسین تم سا، جمیل تم سا، امین تم سا۔ حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ دیا قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا۔ دیا قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا۔ ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کریم تم سا۔ ادیب تم سا، مجیب تم سا، خطیب تم سا، کریم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں۔ فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں۔ عمیق تم سا، شفیق تم سا، عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا۔ عمیق تم سا، شفیق تم سا، عتیق تم سا، کریم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے، نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا ٹاپک سورۃ الحدید کی فضیلت کے بارے میں۔ سورۃ الحدید یہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس سے کیا کیا شفا لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں۔ سورۃ الحدید پڑھنے سے کسی کام میں مشکل پیش آئے، اگر ہم لوگوں کو کسی کام میں مشکلات پیش آئے تو سورہ حدید 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے مشکل دور ہو کر آسانی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بیماری سے شفا پانے کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الحدید پڑھ کر دم کر پانی میں پیے، انشاءاللہ صحت یافتہ پائیں گے۔ اور اسی طرح دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے روزانہ رات میں باوضو کے ساتھ، یعنی وضو کر کے سورۃ الحدید کو پڑھے تو انشاءاللہ ہم کو دشمنی سے دور ہونے پائیں گے۔ اور دجال کا ایک چھوٹا سا 2 لائن کا واقعہ ہے۔ دجال یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے اندر جتنا حصہ فتنہ و فساد، حسد اور بغض بڑھتا جائے گا، اتنا ہی حصہ دجال کے بالکل قریب آنے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ یعنی آج کے طور پر ہم یہ حساب ڈالتے ہیں کہ بیماری، وائرس اگر یہ پھیلتا جا رہا ہے دنیا کے اندر تو ہمیں اس سے لے کر پریشان ہیں کہ کوئی بیماری، بڑی بیماری ہم پر مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لہجے میں سوچتے ہیں، اصل میں یہ بیماری نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک حسد ہے، اور یہ فتنہ حسد دجال کے فتنے کے حسد کے برابر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایسے حسد اور بغض سے ہم تمام کو بچائے رکھے، آمین۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاضل بشرح صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج سورۃ الحدید کی فضیلت، اگر ترقی روزے کی صورت کو، یعنی کہ ہمارے روزے داری میں یا ہمارے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اس سورہ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70 مرتبہ پڑھنا، اور تمام دنیاوی بخوبی دنیاوی کے دنیا کا جو بھی یہ ہے کاروبار ہے یا جو بھی دنیا کا میں سوچتے وہ آپ کو سر انجام پائے گا، یعنی کہ وہ کام آپ کو سکسیسفل ہوگا، کام آپ کو پورا ہوگا، ہر کام میں رونق اور برکت ہوگا اور اگر بیمار پر یہ صورت پڑھی جائے بفضل تعالیٰ خدا صحت دے گا، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی آپ کو برکت چاہتا اور آپ کو اگر کسی بھی کوئی بیمار ہے تو اس سے بھی آپ کو اس صورت کو پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی فضیلت سے آپ کو اسے بھی آپ کو صحت ہوں گی اور آپ کو جلد از جلد سے شفا حاصل ہوگا۔ اور اگر لکھ کر جو شخص اپنے پاس رکھے گا تیز دفن سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اگر یہ صورت کو اگر لکھ کر ہمارے پاس رکھ لیتے بھی آپ کو آپ کو جو بھی نقصانات ہیں، جو بھی تکلیفیں ہمیں آنے والی ہیں، اس سے بھی آپ کو اور دور ہوگا۔ اور درد و بخار کے لیے اور آپ کو جو بھی درد ہے اس کے واسطے بھی آپ کو یہ سورہ یہ نقشہ آپ کو بہت مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یعنی کہ ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح آپ کو بہت محبوب تسبیح ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر پڑھیں ہلکے پھلکے ہیں مگر اعمال کے ترازو میں بڑی وزنی ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ کو آپ کو بہت پسندیدہ تسبیح کون سا ہے؟ تو یہ 2 کلمے ہیں، یہ کلمے آپ کو اللہ کو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، ہمارے منہ سے نکلنا تو آسان رہنا، لیکن آپ کو اس کا اجر آپ کو یہ ترازو جو ہمیں آخرت میں آپ کو قیامت کے روز آپ کو ہمارا اعمال نامہ تو جب تولا جائے گا تو ترازو بھی آپ کو یہ تسبیح کی وجہ سے آپ کو وزن سے آپ کو جھک جائے گا۔ وہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، اللہ کو تعالیٰ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ کیا کہتا ہوں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر ہمیں پڑھے تو بھی بہت آسانی سے ہمارے منہ میں نکلتا ہے، مشکلات کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں آپ کو ہم ضرور اس کا بدلہ ملے گا، جس کا آپ کو اگر ہمیں پڑھیں تو اس کا بدلہ آپ کو اس کے
جو قیامت کے روز ہمارا اعمال نامہ تولا جائے گا تب ہمارے اعمال تو نیک اعمال کم رہیں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ تسبیح کی وجہ سے آپ وہ ترازو اتنے وزن سے جھک جائے گا تو آپ ہمارا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کو اللہ آپ کو جہنم سے ہماری نجات دے کر جنت کو ہمارا داخل کر دیں گے. جزاک اللہ السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ الحدید. سورۃ الحدید دراصل اس کا زمانہ نزول جب نازل ہوا وہ آ کر ہے نا جنگ احد کے بعد. سورۃ الحدید جنگ احد کے بعد نازل ہوا، مدنی سورت ہے. تو سورۃ الحدید میں ہے نا اللہ سب سے پہلے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سب سے پہلے سورۃ الحدید میں اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہیں. 10 صفات ہے نا، 10 صفات بیان کرتے ہیں. اللہ حکیم، عزیز، اول آخر، ظاہر باطن، قدیر. ایسا ہے نا اللہ ہے نا اپنے 10 صفات بیان کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ ہے نا اس میں ہے نا پہلے اپنے بارے میں تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی طرف بولتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ تو ساری دنیا کا مالک ہے، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں. تو ان کی بادشاہیت کہاں تک ہو سکتی ہے؟ دنیا کے کچھ حصے تک، زمین کے کچھ حصے میں ان کی بادشاہی ہے. نہیں کیا ان کی حکومت، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، تو اس کا حصہ کہاں تک ہے؟ دنیا کے ایک حصہ. تو دنیا کے ایک حصہ، ساری دنیا پر تو ایک آدمی حکومت نہیں چلا سکتا. تو دنیا کے ایک حصے میں انہیں چلا سکتا ہے اور ایک حصے میں دوسرے جنا چلا سکتا ہے. وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ زندہ رہے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں، اللہ ساری دنیا کے مالک ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. سورۃ الحدید کیا ہے؟ اللہ کیا بولتے ہیں؟ وہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. کتنے دن میں؟ فی 6 ایام. 6 ایام، 6 مطلب 6، ایام کا تو یوم کی جمع، یوم کا تو دن. تو 6 دن میں اللہ ہے نا زمین آسمان کو پیدا کرے. اس کے بعد اللہ کا عرش کیا ہوا؟ بلند ہوا. اللہ کا عرش آسمانوں پر گیا. اور اس کے بعد کیا اللہ فرماتے ہیں؟ سب کچھ اللہ جانتے ہیں. جو زمین کے اندر ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، جو زمین کے اوپر ہے اور اسے بھی اللہ جانتے ہیں. جو آسمان سے نیچے آتی ہے اس کی بھی خبر اللہ رکھتے ہیں، جو نیچے سے آسمان کی طرف جاتی ہے اللہ اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. سب چیز کی خبر اللہ رکھتے ہیں. اور ہمارے جب یہ سب کچھ جانتے ہیں اللہ، حالانکہ زمین کے اندر کیا ہے سب کچھ جانتے ہیں، تو کیا ہم ہی زمین کے اوپر رہنے والے ہم انسان کے بارے میں نہیں جانیں گے کیا؟ اللہ بما تعملون بصیر. اللہ دل کی بات کو، دل کو سن لیتے ہیں. اللہ هو الاول، اللہ ہے نا سب سے پہلے. دنیا کا وجود نہ تھا، فرشتوں کا وجود نہ تھا، جنوں کا وجود نہ تھا، کسی کا بھی وجود نہ تھا. تو سب سے پہلے کس کا وجود تھا؟ اللہ کا وجود. اللہ سب سے پہلے. هو آخر، جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، پورے کے پورے انتقال کر جائیں گے، فرشتے، انسان، جنات، جتنے بھی ہیں، جانور ہیں، پورے کے پورے انتقال ہونے کے بعد آخر میں رہنے والے کون ہیں؟ اللہ. یہ بھی اللہ کی صفت. هو الاول هو الاخر. اللہ کیا ہے؟ آخر میں بھی رہنے والے اللہ، اول سے بھی ہیں سو اللہ. هو الظاہر، وہ دکھتا ہے. اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پر نظر کریں گے تو اللہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. نہیں کیا؟ جب ساری دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، خود بخود چل سکتی کیا؟
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے نا چند جنے شکایت کرے تو میں بولتے اللہ چلاتا ہے دنیا کو، اللہ چلاتا ہے، کیسا اللہ چلا دے گا؟ ہمیں کیا بولتے دنیا خود بخود آٹومیٹک بہت چلتی ہے. کیا بولتے دنیا آٹومیٹک بہت چلتی ہے، کون بھی چیز کو چلانے والا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سبق کا کل کا دن ٹائم جاتے یہ ٹائم کو میں آتا ہوں تم آنکھوں میں اچھا سمجھاتا ہوں پروف سے کہ دنیا خود بخود نہیں چلتی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے بول کر نا میں تم کو سمجھاتا ہوں بولتے. تو دوبارہ دن ہو جاتا سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ جو اشکال کر رہے تھے وہ جمع ہو جاتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں جاتے، دیر ہو جاتی جانے میں. تو وہ لوگ سمجھتے دیکھو ہم لوگ جھوٹ بولا کچھ چلے گئے نا، ہماری بات ہی صحیح سے دکھتا. اس کے بعد بہت دیر ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. آنے کے بعد وہ لوگ پوچھتے کیا تمہیں ڈر کو لیٹ آ کے کیا ہماری بات اتنا صحیح ہے سکا دکھتا، دنیا خود بہت بہت چلتی ہے سکا دکھتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں میں آلو کو تھا، رستے میں ایک ندی آ گئی، میں دیکھا وہ ندی کیسا پار کرنا میں سوچتا تھا. سوچتے سوچتے کیا ہوا اچانک ایک ہوا آئی، وہ ہوا میں ایک جھاڑ گرا، ایک درخت گرا، اور درخت گر کو وہ لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک کشتی کی شکل میں بن کر خود بخود ایک کشتی کی شکل میں بن کر میرے پاس آ گیا، اور میں اس میں سوار ہو کو ندی پار کر کو آنے کے لیے تھوڑی دیر لگ گئی. تو وہ آدمی سوچتے کیسے باتیں کرتے ہیں، ہمیں پوچھے سوال کا جواب دیتے ہیں، ہم دیکھ الٹے آندھی سیدھا باتیں کرتے ہیں. وہ چھوا ہی کہتے، وہ جھاڑ کترے کہتے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہتے، پھر وہ کشتی بن کو ان کے پاس آگے کہتے انہوں اس میں بیٹھ کو آگے کہتے کیسا انہوں کو یہ پورا کیسا ہوگا آٹومیٹک ایک جھاڑ کٹ کو ٹکڑے ٹکڑے ہو تو کیسا آ جانا، کیا کی باتیں کرتے ہیں نا تمہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں یہ جھاڑ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بخود کٹ کو ٹکڑے ہو کو ایک کشتی بن کو سامنے آئے. تو اتنی بڑی دنیا، سورج کا آنا، چاند کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، کیا بارش کا آنا، زمین سے سبزیوں کا آنا، یہ سب کیا آٹومیٹک ہو سکتا ہے؟ یہ سب خود بخود ہوگا کیا؟ ضرور اس کا نظام چلانے والا ہے. وہ کون چلاتے ہیں؟ اللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھاتے ایک چیز، ایک چھوٹا سا درخت خود بخود نہیں ہو سکتا، خود بخود نہیں یہ ہو سکتا. تو اتنی بڑی دنیا آٹومیٹک خود بخود نہیں چل سکتی، اس کا چلانے والا اللہ، اس کا چلانے والے کوئی ہے. تو وہ سمجھا. تو اتنی بڑی دنیا کو اللہ چلاتے ہیں، سب کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، سب کی حیات کے بارے میں جانتے ہیں، سب کو موت کے بارے میں جانتے ہیں، کس کی موت کب لکھی ہے، یہ بندہ کتنا رزق کھاتا ہے، سب ہے نا اللہ جانتا ہے. وہ الاول والآخر والظاہر، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے اوپر دیکھے گا تو ہم نہ سمجھ میں آتا کہ اللہ ہے. کیا بولتے ہیں اللہ؟ سورۃ الغاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں علم ہے. وہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا. اونٹ اس کی پیٹ، ایک تو زمانے میں عرب ہے نا کہیں سفر کرنا تو زیادہ اونٹ کے اوپر سفر کرتے تھے، جنگ میں جانا تو جو گھوڑے میں جاتے تھے، سفر لمبا سفر کرنا تو اونٹ میں کرتے تھے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھا تم نے ہمیں اسے کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بٹھایا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے بچھایا. تو اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے، تو ہم نہ تو دکھتے نہیں، اللہ ہمیں تو نہیں دکھتے. اللہ ہمیں ظاہر ہوتے ہیں کیسے؟ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھنے سے کون ظاہر ہوتے ہیں؟ اللہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ اونچے اونچے چٹانیں، یہ زمین، یہ الگ الگ قسم کی مخلوق، کتنے انسان کو اللہ پیدا کر، کئی کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن کسی کی ایک شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے نہیں ملتی. تو ایسا پیدا کرنے والا کون ہے؟
کسی کے بس میں ہے کیا؟ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. تو اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرے اللہ, تو ان چیزوں کو دیکھنے سے ہم اللہ ظاہر ہوتے ہیں. اور باطن اللہ کیا ہے؟ چھپے ہوئے ہیں. اللہ چھپے ہوئے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ نا اس میں صفات میں اپنے صفات بیان کرتے ہیں. پھر بولتے ہیں اللہ آگے بولتے ہیں آدم یہ انسان ہے نا مجھے گالی دیتا. کیا بولتے ہیں؟ مجھے گالی دیتا. اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ کون بھی اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. یا بولتے نہیں کیا اللہ کے بچے ہیں, بارش دینے والا خدا ہے, دھوپ دینے والا خدا ہے, زندگی دینے والا خدا ہے, موت دینے والا خدا ہے, رزق دینے والا خدا ہے. خدا اللہ ابھی کیا بولتے ہیں اللہ کے, جیسا کہ عیسائیوں کے مذہب کا کیا ماننا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا اللہ کا بیٹا ماننا. تو یہ اللہ بولتے ہیں انسان نے مجھے کیا کر دیا؟ گالی دے دیا, میرے ساتھ خیانت کیا. کیا اللہ کے ساتھ شریک کر کہ اتنے خدا ہے. حالانکہ اللہ کے نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد, وہ سب سے پاک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہمیں شریک نہیں کر سکتے. ایک بس کے دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں کیا؟ ادھر ایک ڈرائیور ادھر ایک ڈرائیور ہے تو کیا ہوگا؟ بس ٹھیک سے چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. اگر یہ خدا کی بجائے بہت سارے خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ خدا بولتا ہے میرے بندوں کو بارش, یہ خدا بولتا نہیں میرے بندوں کو دھوپ, نہیں میں خدا بولتا میرے بندوں کو ہوا بھیجو, نہیں یہ خدا بولتا نہیں میرے بندوں کو ٹھنڈ کا موسم بھیجو, ایک خدا بولیں نہیں میرے بندوں کو زمین سے اناج اگاؤ, ایک بولیں نہیں اناج نہ کو دوسرا کہتے بگو. ایسا جب خدائیں زیادہ ہوتے ان کے اندر لڑائی ہوتی تو دنیا کا نظام کیسا چلتا؟ دنیا کے انسان کیسے ہو سکتے تھے؟ تو اللہ کی نظر اس دنیا پر ایسی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نظر ہٹ جائے اس دنیا سے تو ساری دنیا درہم برہم ہو جائے, فنا و تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کی نظر تو ایک خدا اللہ احد, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. تو اس بولتا اللہ انسان نے مجھے کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے میرے ساتھ, میرا اولاد نہیں بولتا ہے, یا مجھے کسی کا اولاد بولتا ہے, مجھے کسی کے ساتھ شریک کرتا ہے. تو یہ پورا ہے نا ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. اور اللہ ہے نا اپنی صفات کا اظہار کر کو کیا ارشاد فرماتے گا, تو میرے اوپر ایمان لاؤ. یہ سب چیزیں تمہیں نہیں دکھتا کیا؟ یہ ساری چیزیں تم لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے کیا؟ اسے پیدا کرنے کسی کے بس میں ہے کیا؟ تمہیں کیوں میرے طرف نہیں آتے؟ کیوں تمہارا ایمان میرے اوپر پختہ نہیں ہوتا؟ کیوں تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے کیا؟ اللہ ہے نا اپنی صفات کا اظہار کرنے کے بعد یہ باتیں ارشاد فرماتے. اب یہ پہلے سورۃ الحج میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں, اس کے بعد ہے نا مال کے بارے میں اللہ ہے نا بیان فرماتے ہیں سورۃ الحج میں. مال مطلب ایسے حالت میں ایک سورہ نازل ہوا ہے کہ جنگ احد کے بعد اس وقت تو مٹھی بھر مسلمان تھے, مدینہ میں چند مسلمان تھے, اور مکے کے کافر اور عرب کے کفار جو تھے مسلمانوں کو گھیر لیتے, مطلب ہر طرف سے پریشان کرتے تھے. چند مسلمان کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت اللہ کیا حکم دیتے, تمہارا ایمان کے واسطے تمہارا مال تمہاری جان کی قربانی کرنا پڑے گا. کیا بولتے؟ تمہارے پاس جو بھی ہے تمہارا مال کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اب لگانا ہے. جنگ سے پہلے جب تمہیں فتح ہو جائے گی, تمہیں کامیاب ہو جاؤ گے, اس وقت لگانے سے بھی اب لگانا بہتر ہے. کیونکہ اب حالت ایسی ہے کہ اللہ ہے نا سب کو پیدا کیا. ایک لوہے کو بھی, لوہے کے حدید کو تو مطلب لوہے کا بھی ایک معنی آتا, تو ایک لوہے کو بھی اللہ پیدا کیا. کیوں لوہے کو پیدا کیا؟ کہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کر سکے. حق کو اوپر کرنے کے واسطے, باطل کو گرانے کے واسطے لوہے کا استعمال کر سکے. دیکھیں آج کتنے تلوار ہیں, سب کچھ کس میں بنے ہوئے ہیں. چاقو سے لے کر ایک چھوٹا نیف سے لے کر بڑے تلوار تک کس میں ہے؟ لوہے کے اشیاء, لوہے کے چیزیں بنے ہوئے. تو کیا بولتے ہیں اللہ, تمہارا مال تمہاری جان اللہ کے راستے میں قربان کرو. اس کے بارے میں اللہ بولتے ہیں کیونکہ حالت بھی ویسا تھا. اب جب کیا بھی نہیں, چار طرف امن ہے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب چار طرف سے بھی کیا ہے؟ پریشانیاں ہیں. ایسے حالت میں جنگ کرنا ہے تو اسے جنگ کرنے کے لیے
ساز و سامان کی ضرورت ہے، لڑنے والے کی ضرورت ہے، تو ایسے حالت میں کیا کرو بولتے؟ سامان جمع کرنے کے واسطے، چیزیں خریدنے کے واسطے کیا بولے؟ تمہارا مال خرچ کرو اور اس میدان میں آ کر لڑنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرو؟ تمہیں تیار کرو. تو اللہ بولتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا؟ مال. تو صحابہ تو بولنا تھا کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کرتے تھے صحابہ فوراً اس سے عمل کرتے تھے. ایک صحابی نام بڑی مشکل سے شادی ہوئی ان کو، بڑی مشکل سے. تو شادی آج رات کو ہوئی، دوبارہ دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، رات کو شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، ایک رات گزری، صبح جنگ کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو صحابی اٹھے بستر جنگ کی طرف چلے جاتے لبیک کہتے ہوئے، اور جنگ میں جا کر شریک ہو کو جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے. آج ہمارے اندر ہے اتنی ہمت ہے، ویسا اعلان ہوا تو بھی سو جائیں گے، اٹھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان ویسا نئے نوش صبح جنگ کا اعلان ہوتے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. اللہ ہے نا فرشتوں کو بھیج کو انسان صحابہ کو غسل دینے سے پہلے فرشتوں کو غسل دی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں فوراً، تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ فوراً عمل کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے نبی تمہیں سمندر میں کود بولا، ہمیں فوراً کود جاتے. ان کا ایمان ایسا تھا. تو یہ مال آج ہمارے پاس ہے نا، اللہ کیا بولتے؟ اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. کس کے راستے میں لگاؤ؟ کیونکہ یہ مال تو ہمارا نہیں، مال ہمارا ہے کیا؟ ہمیں پیدا ہوتے ہوئے ہاتھ میں کچھ لے کر آیا نہیں. یہ مال، یہ جان، سب کچھ کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اور پھر یہ مال کل کسی اور کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، سبان دن کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ مال ہمارے پاس رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ مال نہ ہمارے لیے خاص ہے نہ کسی اور کے لیے خاص ہے. یہ بدلتا رہے گا. زمانے سے مال کیا ہوتے آتا ہے، کسی کے پاس کسی کے پاس کسی کے پاس کسی کے پاس بدلتے آتا ہے. یہ مال اللہ کا ہے. تو کیا بولتے ہیں اللہ؟ اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ ہر مؤمن سے اس کے جان اور مال کو خرید لے لے ہیں. کس لیے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. اللہ نے ہمارے سے سودا کر لیا، ہمارے جان اور ہمارا مال کو رکھو، لے لیں. کس کے واسطے؟ یہ جان اور مال ہمارے پاس اللہ لے لے. کیا دینا چاہتے ہیں؟ جنت دینا چاہتے ہیں، جنت. تو یہ جان بھی ہمارا نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے. سو ہمیں اس کو کس کے راستے میں لگانا ہے؟ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. آج ہمیں مال کماتے مال کماتے مال کماتے. ایک فقیر کو 10 روپے دینا ہو تو بھی بڑا سے بڑا مالدار سوچتا ہے. ایک بڑے سے بڑے مالدار کی نظر میں ایک 20 روپے کب زیادہ دکھتے؟ بولو، دینے کے لیے. حالانکہ انہوں باہر جا کر ہزاروں کے بچوں کے اوپر ہزاروں خرچ کر دیتے، لیکن ان کو زیادہ نہیں دکھتا. جب ایک فقیر، ایک سائل ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت ان کی نظر میں جو پیسے بڑے دکھتے ہیں ان کے لیے، تو وہ ان کو اٹھا دیتے. 20 روپے اٹھا دیا کو 10 روپے اٹھا دیا، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں دیتا ہوں سو زیادہ، 10 روپے میں شاید انہیں 3 وقت کا کھانا کھا لیں گا سمجھ کر 10 روپے سے اٹھا دیتے سو. لیکن انہوں باہر جب خرچہ کرنے کے ٹائم ہزاروں کے پیسے ان کی نظر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں. ایک فقیر کو دینے کے ٹائم کو 10 روپے بھی ان کو 1000 روپے کے برابر دکھتا ہے. تو یہ مال ہمیں کما کو جمع کو کیا کریں گے؟ ایک بزرگ سے آدمی آ کر پوچھا نیک بخت کون ہے؟ نیک بخت کا تو خوش نصیب، اچھا نصیب والا آدمی کون ہے؟ تو بزرگ بولے جو مال کمایا اور خرچ کیا پھر مر گیا، وہ آدمی کیا ہے؟ خوش نصیب ہے. بد نصیب انسان کون ہے؟ بد نصیب انسان وہ ہے جو مال کمایا، جمایا، خرچہ بھی نہیں کیا، انتقال کر گیا، اس کا مال دوسرا بن کے پیدا ہوتا ہے. بد نصیب. تو ہمیں مال کماتے ہیں تو ہمیں کتنا کمائیں گے؟ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے واسطے ہے مال.
غریبوں پر خرچ کرنے کے واسطے، مسکینوں یتیموں پر خرچ کرنے کے واسطے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر اللہ ہمیں یہ مال دیے ہیں، نہ کہ ہمیں اپنی پیڑھیوں کے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد نسلوں کے لیے، اپنا آئندہ آنے والے نسلوں کے واسطے جمع کرنے کے واسطے اللہ یہ مال نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے یہاں کمانے اور مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے یہاں مال جمع کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے یہاں خوشخبری اور ڈرانے کے لیے مجھے بھیجا گیا، دین کی خاطر مجھے بھیجا گیا۔ تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی اعلان کرتے ہیں جنگ کو جانا ہے تو مال صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے، ہمیشہ سوچتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرے، سامان کا اعلان کرے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ میلے کو جا کو جمع کرنا، انہوں کے تلے لگ جاتے کہ کیا کرنا، ان سے زیادہ میلے کو جا کو وہاں جمع کرنا بول کو ان کی خواہش تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا اعلان کرتے ہیں، تو اعلان کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں گھر میں کا حصہ سامان پورا لے کر آ جاتے، کیا ہے کہ پورا لے کر آ جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے آدھا سامان لے کر آتے، دیکھنے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا سامان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورا سامان سے بڑھ کر تھا۔ لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر تمہیں کتنا لایا، تو انہوں بولتے ہیں میں آ کر نا گھر کا آدھا سامان لایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں تسلی دیتے، آج تک میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر لایا ہوں نہیں ہوتا، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھا اے ابو بکر تمہیں کتنا لے کر آیا، انہوں بولتے میں گھر میں سے جو بھی تھا میں پورا لے کر آ گیا۔ تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، بولتے کیا بولتے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سستے میں کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، انہیں اعلان کرتے ساتھ آگے صحابہ کے اندر ایک خواہش تھی، چاہے وہ مالی حساب سے ہو یا جسم کے حساب سے ہو، کیا کرتے تھے آگے بڑھتے تھے۔ انہوں کے تھا 10 روپے خرچہ کرتا کہ میں 20 روپے خرچہ کرنا، انہوں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، میں 4 رکعت نماز پڑھنا۔ بچے جنگ کے واسطے کھڑیا دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں جا کر شہید ہونے کے واسطے تیار ہو جاتے۔ ایک ماں ہے نا کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس رات میں نا جنگ میں لے کر جاؤ ہاتھ کے بچے کو ماں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر میں جنگ میں جا کر کیا کرنا ہے، اس سے میں کیا بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو وہ ماں بولتی ہے جب تم نا دشمن تلوار سے اٹیک کرنا ہے تو تمہیں زیرہ رکھتے نا، روکنے کے واسطے لوہے کا زیرہ رکھتے نا، اس کے بدل میرے بچے کو رکھو بولتے، کیا بولتے زیرہ رکھنے کے بدل میرے بچے کو رکھو، تمہیں آڑا جو تم نہ بچانے کے واسطے کہ میرے بچے کو شہید کا سبب ملنا، میرا بچہ شہید ہونا بولو۔ اتنا ایک قربانی کرے سے جان کے حساب سے ہو مال کے حساب سے ہو، اتنا قربانی۔ تو اللہ وجہ بولتے یہ جان یہ مال تو تمہارا نہیں، ایک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے جنگ کے واسطے۔ تو عقیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی، شاید ان کا نام عقیل رضی اللہ عنہ سمجھتا ہوں، ایک ہاتھ ایک پیر سے معذور، ہاتھ پیر کام نہیں کرتا، نبی کا اعلان ہو گیا، کیا کرتے ان کے پاس کیا بھی ساز و سامان نہیں تھا، تو سیدھا کھجور کے باغ میں جاتے ہیں، یہودی کا کھجور کا باغ، اس میں جا کر یہودی کے پاس کچھ دیر کے لیے کام مانگتے ہیں۔ تو یہودی ہے نا ان کو زیادہ کام دیتا، یہ کچھ ہاتھ سے ایک پیر سے باڈی میں پانی سین کو سیدھا لے کھجور کے درختوں پر پانی ڈالنے کا کام دیا انہوں ایسا کرے، ایک ہاتھ میں پانی کیسا کرے، ایک ہاتھ میں رسی مٹکی ڈول لے کر نا باڈی میں ڈال کر اس کو گسی کو کیا کرتے تھے، لے جا کو پانی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں وہ حالت میں بھی اتنا کام پانی کی بات کہتا ہے، تو ان کو ایک مٹھی کھجور دیتا ہو، ایک مٹھی کھجور دے لو کیا کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھو آج میرا ہاتھ سے یہ کانا ہوا، اسے قبول کر لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اٹھا کو پورے سامان میں برکت کے طور پر ڈالا، ان کا سامان کیا ہے نا برکت ہونا ہے بول کر نا پورے سامان میں بکھیر ڈالا۔ تو صحابہ کو مال کی ایک بڑی باتش نہیں، فقر و فاقہ کی زندگی تھی، لیکن ویسی زندگی میں بھی ویسی حالت میں بھی جنگ
پہلی جنگ کیا چلی سو؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں بھی کیا بھی ساز و سامان نہیں تھا, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایسے حالت میں بھی فتح نصیب کرے, جنگ جیتے. کیسا؟ مال اور جان کی قربانی. ہر جنگ میں جیتتے رہے صحابہ. کیوں؟ قربانی. قربانی کا نام ہے دین. آج ہمیں دین دین کر وہ بولتے نا, کیا ہمیں دین کی خاطر کرتا نہیں بولا آج تک. ہمیں یہ دین کے واسطے ہمیں کیا کرتا, کیا بھی کریں. ہمیں ہمارا ایمان بولتے ہیں, ہمارے پاس سے کیا کہ قربانی نکلی نہیں ہے. نہیں کیا ہمیں اللہ کے واسطے کیا قربانی دی, مال کی کیا قربانی دی, کیا قربانی دی تو ہمیں خالی نماز پڑھنا, ذکر کرنا, روزہ رکھنا کس دین نہیں ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, کسی مسلمان کی مدد کرنا, غریب کی مدد کرنا, یتیم کی مدد کرنا, سارا دین. تو خالی ایک دین کے ایک شعبہ کو رکھنا پر ہمیں ہے نا, ہمارا دین مکمل ہو گیا ہمیں نہیں بول سکتے. ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے. دنیا میں 4 ٹائپ کے 4 طرح کی آدمیاں رہتے ہیں. کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے آدمی. ایک بہت بڑا مالدار. کیسا؟ بہت بڑا مالدار. ایک غریب. یہ بہت بڑا مالدار کیا کرتا, اپنے پاس ہے سو پیسے رکھو, عیش و آرام کرتا, بیکار خرچ کرتا, پیسہ اسراف کرتا, گناہوں میں خرچ کرتا, اپنے عیش و آرام کے لیے بے حد پیسہ اڑاتا, بہت اس میں آسائش آرام کرتا. وہ پیسے میں حلال میں نہیں استعمال کرتا, نیک کام کے لیے استعمال نہیں کرتا, اپنے خواہش کے لیے, اپنے افسانی خواہشات کے لیے, اپنے ضروریات کے واسطے بے حد خرچہ کرتا, عیش و آرام کرتا, جہاں دیکھو گھومتا, جہاں دیکھو پھرتا, جو دیکھو کھاتا, جو دیکھو خریدتا ہے, ایسا پورا کرتا. ایک یہ قسم کا مالدار. اور یہ غریب. یہ غریب دیکھ کر اس کو سوچتا ہے اللہ اسے کتنا مال دیا ہے, اگر اللہ بھی مجھے ایسا مال دیتا تو میں بھی اس کی سکا خرچہ کرتا, میں بھی اس کی سکا آرام کی زندگی گزارتا, میں بھی اس کی سکا کیا کرتا, جو چاہے کھاتا, جو چاہے پہن سکتا, جو چاہے خرید سکتا, جیسا چاہے گھر بن سکتا ہوں, میں بھی اس کے جیسے مزے کی زندگی گزارتا. اللہ مجھے دیا نہیں نا. کہ تو یہ جو بیکار مال خرچ کرتا نا وہ مالدار, اسے تو پہلے گناہ. اور جو اس کے سکا بننے کی خواہش رکھتا نا یہ غریب, اسے بھی اس کے برابر گناہ ملتا ہے. یہ 2 قسم کے ہوئے. اور ایک 2 قسم. ایک مالدار, اچھا اللہ اسے مال دیا ہے, وہ مال کو رکھ کر انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, غریبوں کی مدد کرتا, مسجدیں بنتا, مدرسے بنتا, یتیموں کو مدد کرتا, بیواؤں کی مدد کرتا ہے, اللہ کے راستے میں لگاتا ہے پیسے, دین کے کام میں لگاتا ہے, ضرورت سے زیادہ یعنی اسراف نہیں کرتا ہے, جتنا ضرورت اتنا خریدتا ہے, دیکھ دیکھ کر خرچ کرتا ہے. اور ایک غریب اس کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اللہ اگر مجھے بھی ایسا مال دیتا تو میں کیا کرتا, میں بھی غریب کی مدد کرتا, میں بھی کسی غریب کو کچھ پیسہ دیتا, کچھ کھانے کے لیے انتظام کرتا, میں بھی مسجد بنتا, میں بھی مدرسے کے لیے مدد کرتا, میں بھی غریب بچوں کے لیے مدد کرتا, اللہ اگر مجھے پیسے دیتا. تو اسے ہے نا, وہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا اسے اللہ ثواب دیتے ہیں. اس کے پاس مال نہیں ہے, ارادہ ہے, اچھا دل ہے, اس کی وجہ سے اللہ اس کا ثواب آٹومیٹک اسے دیتے ہیں. ہے نہیں کیا ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو اچھا ایک مالدار کو دیکھ کو کیا سمجھتے ہیں, عیش و آرام میں رہتا تو انہیں کیسا ہے دیکھو اس کی زندگی, کیا کی زندگی کیسی ہے. ہم بھی ویسا نہیں سے ہوگا نا, ہمیں بھی جیسا اچھا ہے مزہ اڑاتے تھے. سوچتے درجنے کیا سوچتے, ایک مالدار اللہ کے راستے میں پیسے دیتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں خیال آتا, اللہ مجھے بھی مال دیا رہا تو میں بھی کیا کرا رہا, وہ غریب کو مدد میں بھی کرا رہا نا, اللہ مجھے دیا نہیں نا, بلکہ افسوس کھانے والے بھی نہیں. تو ان کو ان کے بارے میں برابر ثواب ملے گا. خرچ نہیں کرے تو بھی ارادہ کرنے سے اللہ ان کے برابر ان کو ثواب دیتا ہے. یہ جو گنہگار کے بارے میں سوچتا ہے, اس کے جیسا رہنے کو سوچتا ہے, انہیں وہ کام نہیں کرے تو اللہ اس کا گناہ اسے بھی دیں. ارادہ میں چیز انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارمدار کس پر ہے, نیتوں پر. ہماری نیت جیسی ہوں گی ویسا ہمارا فیصلہ ہوگا. تو یہ مال ہے نا اللہ دیے ہیں کہ تو کس لیے دیے ہیں, مال دینے کی وجہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا.
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ ہمیں مال عطا کیا، نہ کہ اپنے عیش و آرام کے لیے، نہ کہ بڑا بڑا بنگلہ بننے کے لیے، نہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے، نہیں. کیونکہ اللہ ہے نا فرعون کو بھی مال دیے تھے، قارون کو بھی مال دیے تھے، نمرود کو مال دیے تھے، شداد کو مال دیے تھے، بہت ساروں کو اللہ مالدار بنائے تھے، لیکن وہ غلط استعمال کر کو ان کا انجام کیا ہوا ساری دنیا کو معلوم ہے آج. تو اللہ نے سورۃ الحدید میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال جو تمہارے پاس ہے، یہ جان جو تمہارے پاس ہے، تو ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں لگانا. جان کی ضرورت پڑی تو بھی تمہیں کس کے واسطے لگانا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے واسطے اس جان کو قربان کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ آ کر ہے نا مال اگر ہمیں جمع کریں گے، کمائیں گے، تو یہ مال بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ مال ہمارے لیے کیا فتنہ ہے. جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، سالانہ اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن وہ مال کیا ہوگا؟ وہ مال ایک بڑا اژدہا کی شکل میں آ جائے، ایک بڑا سام کی شکل میں وہ مال آ جائے. وہ مال آ کر ہے نا ہمیں ڈھسے گا، بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں کیا ہوں؟ تیرا مال ہوں، تیرا مال ہوں بول کر ہمیں ڈھسے گا. اور وہ مال کو پگھلا کر قیامت کے دن وہ مال کو پگھلا کر کیا کریں گے؟ اس کی پیٹھ میں تپیں گے. مال کو پگھلا کیا کریں گے؟ اس کی پیٹھ میں، جسم میں لگائیں گے، عذاب دیں گے. یہ مال کو ہمیں مال سے محبت ہرگز بھی نہیں کرنا ہے. مال سے محبت نہیں. اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اگر ہمیں اس کو اپنے لیے بچائیں گے تو یہ مال ہمارے لیے نہ خبر میں آ سکتا ہے، نہ حشر میں، نہ جنت میں لے جا سکتا ہے. کہیں بھی یہ مال ہمارے لیے کام نہیں آنے والا. اس کو کام میں لانا ہے تو کیسے لانا ہے؟ دنیا میں لانا ہے. اس مال کو کام میں لانا ہے تو دنیا میں لانا ہے. دنیا میں لانا ہے تو کیسے لانا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ ہمیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو ہمیں قرض دے ایسا. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے؟ بہترین قرض. من یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ پوچھتے ہیں اللہ کو کون قرض دے؟ بہترین قرض ہے کیا؟ ہمیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نا اس کا اجر اٹھا کر آپ کو قیامت کے دن ہمیں دیں گے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. اللہ کا عرش کا سایہ عطا کریں گے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں. آج ہمیں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو مال اپنے تک رکھ لیتے ہیں، یا خاندانوں والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں. بچوں کے لیے، پوتروں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پورا کیا کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. غریب ہی رہتا ہے، یتیم بھوکا ہی رہتا ہے، پڑوس والے بھوکا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہیں؟ تمہیں گوشت کا سالن پکائے تو ایسا پکاؤ بازو گھر والے کو اس کی خوشبو نہیں جائے. اگر تمہیں خوشبو جائے جیسا پکاتے ہیں تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال کو سالن بنا کو بازو والے کو دو. کیونکہ بازو والے بچے جب تمہاری گھر کی خوشبو جاتی ہے تو بچے اگر غریب ہیں، بیوہ ہیں، تو بچے کا دل کیا نہیں ہونا؟ تڑپنا نہیں. اگر ہمارے گھر میں بھی ہوتا تو ہمیں بھی کیا کر سکتے تھے؟ پکا کھاتے تھے نا بول کر نا. وہ بچوں کا دل کیا نہیں ہونا؟ تڑپنا نہیں. پڑوس کا دل بھی نہیں تڑپنا. اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے پکائے گا تو خوشبو نہیں جیسا پکاؤ. اگر پکانا سے خوشبو گئے جیسا ان کو بھی دو. تو یہ ہونا ہمارا دین اتنا پورا سکھاتا ہے. خالی مال جمع کرنا، مال کمانا ہمارا مقصد نہیں. مال کمانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اسی کے بارے میں اللہ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اللہ بڑے سختی سے بولتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرے گا، جان کی قربانی نہیں دے گا، انہیں کیا نہیں ہونا؟ مؤمنوں میں شمار نہیں ہے. اللہ بولتے ہیں انہیں کیا نہیں ہے؟ سخت آیت ہے، سخت بات اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کے لیے مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کے لیے جان کی قربانی نہیں دیتا، انہیں کس میں شمار نہیں ہونے؟ سچا پکا مومن شمار نہیں ہے. اس کے واسطے ہمارے پاس جو بھی مال یہ صحابہ تک یہ صورت نہیں تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ صورت ہے، یہ سورۃ الحدید ہے. تو ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے ہمارا مال، ہمارا ہو سکے تو ہماری جان کی قربانی دینا پڑے تو وہ بھی ہمیں دینا اللہ کے راستے میں. اچھا کیا اللہ کے راستے میں
ہماری جان کی قربانی دینا ہو تو اسے بھی ہمیں کیا ہو جانا، تیار ہو جانا. کیا اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.